فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان اللہ لا يحب المفسدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ القصص یہ قرآن مجید کا 28واں سورہ ہے اور اس کی 76 سے لے کر 77 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک شخص کا قصہ بیان کیا اور اسے مختلف موقعوں پر دہرایا بھی۔ یہ بات ہم بارہا کر چکے اور کرتے رہیں گے آئندہ بھی کہ قرآن مجید میں جب بھی مختلف شخصیات کا، چاہے وہ اچھے ہوں یا بری، وہ بادشاہ ہوں یا فقیر، علماء ہوں یا عام افراد، ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو محض ایک داستان اور قصہ بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ انہیں مختلف کرداروں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کا پہلا نقطہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ تاریخی اعتبار سے اگرچہ گزر چکے، صدیاں ہو گئیں، دنیا میں آئے، اپنے انجام کو پہنچے، نام و نشان ختم ہو گیا، لیکن وہ کردار ابھی تک باقی ہیں اور انہی جیسے کردار قیامت تک مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے رہیں گے، اور جو انجام سابقہ کرداروں کا ہوتا رہا آج بھی اور آئندہ بھی ان کرداروں کا وہی انجام ہوگا۔ اس لیے ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ جب تمہارے سامنے کسی شخص، کسی قوم یا قبیلے کا واقعہ بیان کیا جائے تو وہ محض واقعہ نہیں ہے، بلکہ اگر اسی جیسے حالات، اسی جیسے کام، اسی جیسا کردار تمہارے زمانے میں کسی فرد یا معاشرے میں پیدا ہوگا تو ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ قارون کا تذکرہ جب بھی قرآن مجید میں ہوا تو اس میں اس کا تعارف یہ پیش کیا گیا کہ یہ خاندانی اعتبار سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور بیشتر مفسرین نے قارون کو جناب موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد یا خالہ زاد بھائی قرار دیا ہے، گویا کہ بالکل ان کا قریبی اور قبیلے کا فرد، لیکن بغاوت کرتے ہوئے مال و دولت کی ہوس میں اور اقتدار اور سہولتوں کی تلاش میں یہ فرعون کا ساتھی بن گیا، اور ان کی جماعت میں داخل ہو کر جو اپنے وقت میں مزے لوٹنے کا طریقہ ہو سکتا ہے اور جو آج بھی ہے، وہ ان کا ساتھی بن کے ان میں شامل ہو گیا۔ تو اللہ نے آج کی ان آیات میں قارون کا ایک ہلکا سا تذکرہ کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اور اس شخص نے بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا، اور پھر یہ فرمایا کہ ہم نے قارون کو بڑی دولت سے نوازا تھا، اتنی زیادہ دولت تھی کہ مضبوط اور طاقتور لوگوں کی ایک جماعت وہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں اٹھا کے اس کے ساتھ چلتی تھی،
اور جب وہ اپنے گھر سے نکلتا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ بڑے فخر سے اور جسے آپ کہتے ہیں کہ تکبر کے انداز میں نکلتا کہ دیکھو میرے پاس کتنی دولت ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی بات تو یہ سمجھائی اس حوالے سے، قارون کے حوالے سے، کہ یہ قارون ایک کردار ہے، اور اللہ تعالیٰ جب دنیا میں کسی کو آزمانا چاہتا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی تو تنگ دستی اور فقر کی حالت میں آزماتا ہے، اور کبھی بے انتہا دولت دے کر اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہاں آزمائش کا نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ جب اس کے پاس دولت آئی تو اس نے دو کردار اپنے اندر پیدا کر لیے، اور انہی کا وہ تذکرہ کرتا تھا، اسی کی عادت اسے ہو چکی تھی۔ ایک یہ کہ وہ فخر کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، غرور کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ یہ سب میری محنت، میرا علم، میری مہارت، میری چالاکی، اس کے نتیجے میں یہ دولت مجھے ملی ہے، میری صلاحیت ہے تو میں نے کمائی ہے۔ تو وہ اپنی ان صلاحیتوں پر اور طاقتوں پر اور اپنے علم پر، تجربے پر بڑا فخر کرتا تھا۔ دوسری خرابی اس کے اندر یہ تھی کہ جب اس سے کہا جاتا کہ اللہ نے تمہیں یہ دولت دے رکھی ہے تو اس دولت میں اللہ کی مخلوق کا حق ہے۔ وہ انسان جو اس بستی میں رہتے ہیں، جو آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں، جن کے پاس دولت نہیں ہے، تو غریب اور نادار، تنگ دست، ضرورت مند، وہ تمہارے اس مال میں حق رکھتے ہیں، تو تم اللہ کی رضا کے لیے ان میں اپنا مال خرچ کرو۔ تو اس وقت بھی وہ یہی کہا کرتا تھا کہ بھائی پیسہ میں کماؤں، محنت میں کروں، صلاحیت میں استعمال کروں، اور پھر پیسہ ان لوگوں کو دے دوں، جاؤ میں یہ کام نہیں کرتا۔ تو تکبر کی بنیاد پر یہ دو رویے اس نے اختیار کیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کا تذکرہ ان آیات میں نہیں کیا، اس کے بعد والی آیات میں کیا۔ درمیان میں جو تعلیم ہے جو ہم سب کے لیے ہے وہ انتہائی شاندار ہے، اور آج کی اس گفتگو کا اور ملاقات کا مرکزی مضمون وہی ہے۔ انجام تو یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا تھا، دفن کر دیا تھا۔ ایک زلزلے کی کیفیت طاری ہوئی، زمین پھٹی اور وہ اپنی تمام تر دولت سمیت اس کے اندر دفن ہو گیا۔ لیکن جو بات آج کی اس ملاقات میں ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ ہمیں تازہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے قارون کو اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھائی، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے بندے اللہ نے تجھے جو کچھ بھی عطا کر رکھا ہے تو اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر۔ یہ بات جو ہے یہ محض ایک وعظ نہیں ہے، اور یہ ایسا فلسفہ بھی نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنا عقل سے باہر ہے، ماورا ہے۔ یہ بالکل عقل کے عین مطابق ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے مستقبل کے بارے میں غور کرتا ہے، اپنے آنے والے وقت کے بارے میں غور کرتا ہے، اور ہم اس بات کا تذکرہ کئی بار کر چکے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ میں اور آپ اگر اپنی ذاتی زندگی پر غور کریں تو ہم نے بھی اور ہمارے بچوں نے بھی اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کم و بیش 16-17 سال، اور کئی لوگ تو 20-20, 25-25, 26-26 سال تک محض محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، فن سیکھتے ہیں، ہنر سیکھتے ہیں، اور ہمیشہ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ سیکھ لوں گا، پھر میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، پھر میں انجینئر بن جاؤں گا، پھر میں فوج میں چلا جاؤں گا، پھر میں ایک بڑا ماہر تاجر بن جاؤں گا، پھر میں بڑا آفیسر بن جاؤں گا، پھر میں اتنی دولت کماؤں گا۔ یہ خواب وہ دیکھتا ہے، اور یہ خواب کتنے عرصہ تک دیکھتا رہتا ہے؟
کم از کم 16 17 18 سال تک وہ خواب دیکھتا رہتا ہے اور اس امید پر دن رات پڑھتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ ہمیں اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے۔ یہ تو ہر ایک کر ہی رہا ہے، ہندو ہو یا عیسائی، مسلم ہو یا غیر مسلم، خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، دنیا کے آنے والے کسی فیوچر اور مستقبل کے بارے میں تو ہر انسان سوچتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ تمہارا اصل مستقبل جو ہے وہ تو اس وقت شروع ہوگا جب تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، جب تمہاری سانس رک جائے گی، جب تم اگلے جہان میں منتقل ہو جاؤ گے، اصل مستقبل تو وہاں ہوگا۔ لیکن یہ بھی اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں جو کام بھی کرو اس میں اصل مقصد آخرت میں کامیاب ہونا، اپنے مستقبل میں کامیاب ہونا یہ رکھو، لیکن جب تک زمین پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، زندگی اور زندگی کی ضرورتیں تمہارے ساتھ جوڑ رکھی ہیں، تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا میں غربت کی زندگی بسر کرو، فقیر اور تنگ دست بنو، دوسروں کے محتاج بن کے رہو اور پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کرو، یہ نہیں ہے۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو دین اسلام اور دیگر بہت سارے مذاہب میں ہمیں سکھایا گیا۔ بے شمار مذاہب ایسے دنیا میں تھے اور ہیں کہ جب بھی دین کی بات کرتے ہیں، روحانیت کی بات کرتے ہیں، تو دنیا اور اس کی لذتوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو دنیا میں پڑا اس کی روحانیت تباہ ہو گئی، اس کی آخرت تباہ ہو گئی، جبکہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس نے قرآن عطا کیا، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نعمت عطا کی، وہ بار بار اس بات کو ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اور یہ فرمایا گیا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو علم، دولت، ہنر، فن، سہولت دے رکھی ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت سنوارو، بناؤ، بہتر کرو، لیکن وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن اپنی دنیا میں بھی جو تمہارا نصیب ہے اسے نظر انداز مت کرو۔ تمہارا نصیب اللہ تعالیٰ نے ایک بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے بنا رکھا ہے، طریقہ بھی بتا دیا، راستے بھی بتا دیے، وسیلے بھی اکٹھے کر کے تمہارے حوالے کر دیے۔ اب اگر تم اپنی زندگی کو دنیا کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، آخرت تو مقصد ہے، اور ہر عمل میں بیک وقت دونوں چیزیں اور دونوں مقاصد انسان حاصل کر سکتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ہر عمل، معمولی سے معمولی جو کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان دونوں دنیاؤں کی بہتری اور کامیابی کا سامان رکھ دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اے لوگو آخرت سنوارتے ہوئے اپنی دنیا میں جو نصیب ہے اسے نظر انداز مت کرو۔ اپنی دنیا کے نصیب کو اور آخرت کے مقصد کو بہتر بنانے کے لیے اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، جتنا آپ اس پر غور کریں گے اور غور کرنے کے بعد جتنا بہتر عمل کی طرف آپ بڑھیں گے، آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی انتہائی شاندار طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ ہم عمل نہ کریں وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی طرف سے کوئی کسر نہیں رکھی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے بندے تو بھی اچھا کام کر اور کام کو اچھے طریقے سے کر۔ احسن کا لفظ ہمیشہ ان دونوں معانی کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنا چاہیے۔ احسن کا معنی ہے اچھے طریقے سے کرو اور اچھا کام کرو، کام بھی بہتر ہو اور کام کو بہتر انداز میں کرنے کا معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بہتر سلوک کیا، تمہارے لیے بہتر نعمتیں پیدا کیں، تمہیں بہترین صلاحیتوں سے نوازا، تمہیں بہترین نعمتیں عطا کیں، تو جب وہ بہترین عطا کرتا ہے
تو تمہیں بھی تو بہترین کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک ہلکا سا اشارہ، اور آپ جب تک موقع ملے اور جب تک یہ عبادت کر سکتے ہوں کیجئے، کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دے رکھا ہے وہ کتنا اچھا ہے، اس پر غور ضرور کرنا چاہیے، سوچنا ضرور چاہیے، کیونکہ جب آدمی سوچتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی اللہ تعالیٰ نے تو کمال کر دیا ہے۔ دنیا کی تمام قوتیں اور ادارے اور صلاحیتیں صرف کر دی جائیں، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کر رکھا ہے اس جیسا نہیں مل سکتا، اس جیسا نہیں مل سکتا۔ آپ کی انگلیوں کے پوروں سے لے کر، آپ کے بدن کی جلد سے لے کر، آپ کی آنکھوں کی روشنی سے لے کر، آپ کی کانوں کی سماعت سے لے کر، آپ کی زبان کی لذت سے لے کر، آپ کے دانتوں کی طاقت سے لے کر، اپنے جسم کے اندر کے تمام جو اعضاء ہیں ان پر غور کرنا شروع کر دیجئے۔ جس طرح اس نے گردے بنائے، جس طرح اس نے پھیپھڑے بنائے، جس طرح اس نے رگ و ریشے بنائے، جس طرح اس نے خون کی گردش بنائی، جس طرح اس نے دل کی دھڑکن بنائی، جس طرح انسان کے اندر بے شمار چیزوں کا ایک بہترین مجموعہ پیدا کر کے ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ نعمتیں عطا کی، ان سب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میں تمہارے ساتھ اتنا اچھا کر رہا ہوں تو پھر تم سے مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے؟ تم سے مطالبہ صرف یہی ہے کہ میری ان نعمتوں کو بھی تم اچھے طریقے سے استعمال کرو، اس کو غلط راہ پہ استعمال نہ کرو، اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرو۔ اور اس کی بنیاد پر اسی جملے سے اگلا جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اے بندے جس طرح میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، تمہیں بہترین صلاحیتیں نعمتیں عطا کیں، تو تجھے بھی چاہیے کہ تو اچھا کام کر، اچھے طریقے سے کر، اور زمین میں فساد وہ نہ پھیلا اور فساد نہ مچا۔ ہمارے ہاں فساد کا ایک ہی معنی ذہن میں آتا ہے کہ کوئی شخص ہنگامہ کرنا شروع کر دے، توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دے، قتل و غارت کری کرنا شروع کر دے، شہروں کو برباد کر دے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے تو فساد مچا رکھا ہے۔ حالانکہ یہ فساد ہم سب اپنے اپنے درجے میں کسی نہ کسی طریقے سے مچا رہے ہیں اور اس فساد کو عام کر رہے ہیں۔ پھر دوبارہ سے جیسے میں نے جسم کی بعض چیزوں کا ذکر کر کے اللہ کی قدرتوں اور اس کی نعمتوں کا بہترین انداز آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اس پر غور کریں گے تو واقعی بے مثال ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ جس کی بینائی ختم ہو جائے یا کمزور پڑ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کس قدر عظیم الشان تھی۔ جس کے دانت بڑھاپے میں کمزور ہو کے گرنا شروع ہو جائیں، چاہے وہ بہترین سے بہترین علاج کروا کے وہ تمام کے تمام مصنوعی دانت لگوا لے، لیکن جو قدرتی دانتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لذت اور قوت رکھی تھی وہ میسر نہیں آ سکتی۔ جس طرح آپ نے ان چیزوں پر غور کیا، اسی طرح فساد کے بارے میں بھی غور کرنا شروع کر دیجئے کہ فساد صرف لڑائی مار کٹائی اور قتل و غارت نہیں ہے۔ فساد اللہ کی مخلوق کو اذیت پہنچانا ہے، تکلیف دینا ہے، اور ہم سب اپنے اپنے درجے میں کسی نہ کسی اعتبار سے اس برائی میں شریک ہو رہے ہیں، اپنے اپنے درجے میں اس برائی میں یعنی فساد مچانے میں شریک ہو رہے ہیں۔ سامعین محترم، ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں بالکل خالص دودھ ملتا ہے؟ دودھ میں فساد کون مچا رہا ہے؟ آپ بستیاں گھوم جائیں، شہر گھوم جائیں، بڑی بڑی کمپنیاں، بے شمار قسم کے ادارے بن چکے ہیں اور کروڑ ہا کروڑ روپے لگا کر انہوں نے پلانٹس لگا رکھے ہیں، لیکن جو دودھ وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں بیماریوں سے بھرپور، اور اس کی تمام اچھی جو چیزیں ہیں اس کو خراب کر کے محض اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے چکر میں مصنوعی قسم کا اور نقصان پہنچانے والا مواد اس کے اندر شامل کر کے کسی بھی کمپنی کا دودھ آپ اس پر تحقیق پڑھ کے دیکھ لیں اور استعمال سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ دودھ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ غذا جو گندم اور روٹی آپ اپنی بھوک مٹانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا ہم نے اس میں فساد نہیں مچا رکھا؟
میں یہ بات محض خیال کی بنیاد پر نہیں کرتا، میں مختلف ماہرین سے جو اس میدان کے لوگ ہوتے ہیں ملتا رہتا ہوں، بات چیت کرتا رہتا ہوں، آرٹیکلز پڑھتا رہتا ہوں، مختلف چیزوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا ہوں۔ پاکستان میں شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خالص اور اچھی گندم کا آٹا روٹی کے لیے استعمال کر رہے ہوں۔ 90% افراد وہ آٹا استعمال کر رہے ہیں کہ جس گندم سے اس کا جوہر نکالا جا چکا ہے، اس میں فائبر نہیں ہے، اس کے اندر وہ میدہ نہیں ہے کہ جو صحت اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہے، خالی پھوک اور بھوسا نما کوئی چیز وہ طاقتور مشینوں کے ذریعے سے پیس کر باریک کر کے ہمارے ہاں روٹیاں بنتی ہیں، اور اس میں بھی بے شمار دیگر مسائل وہ الگ سے ہیں۔ آپ روٹی سے شروع کر دیں، پھلوں پہ چلے جائیں، سبزیوں میں چلے جائیں، کھیت کھلیان میں چلے جائیں، وہاں سے نکلے دواؤں میں چلے جائیں، وہاں سے نکلے ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں، وہاں سے نکلے استادوں کے پاس چلے جائیں۔ کیا ہم نے ہر جگہ پر فساد نہیں مچا رکھا؟ ہر جگہ پہ فساد مچا رکھا ہے۔ کتنے ہی ایسے سینکڑوں ڈاکٹرز ہیں کہ جن کے پاس مریض جاتا ہے اور وہ 10 15 20 25 انہیں جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹیسٹ لکھ کر دے دیتا ہے۔ آپ ٹیسٹ رپورٹس لے کے جائیں، پھر دوبارہ لکھ دیا جاتا ہے کہ نہیں فلاں جو ہے وہ ادارے سے یہ دوبارہ ٹیسٹ کروا کے لاؤ، وہ زیادہ ریلائبل ہیں۔ استادوں کے پاس تعلیم کی غرض سے جائیں، تعلیمی اداروں میں جائیں تو چند ہزار سے لے کر لاکھوں تک بات پہنچتی ہے، اور تعلیم پھر بھی نہیں مل رہی۔ قدم قدم پر فساد ہم نے مچا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خرابی دنیا میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز صاف ستھری، بہترین اور اچھے انداز میں ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اسی وجہ سے قارون کو ذریعہ بنایا گیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بھی سنوارو اور اپنی دنیا بھی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نہ مال کمانے سے منع کر رہا ہے، نہ دولت کے ذریعے سے نعمتوں سے محروم کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ مال بھی کماؤ، دولت بھی کماؤ، اور اس کے ذریعے سے اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا گھر، اچھی نعمتیں وہ بھی حاصل کرو، لیکن صرف 2 چیزیں، آخرت بناؤ۔ کیا وہ استاد کہ جس نے رشوت لے کر کسی بندے کو پاس کر دیا، اس نے اپنی آخرت بنائی؟ نہیں، اس نے دنیا تو بنا لی تھوڑی سی، لیکن آخرت نہیں بنائی۔ جس ڈاکٹر نے مریض سے پیسے بٹورے اور اس کا صحیح علاج نہ کیا، کیا اس نے اپنی آخرت بنائی؟ اس نے اپنی آخرت نہیں بنائی، ہاں کچھ پیسے بٹور لیے۔ جس نے گاڑیاں، مشینیں، مختلف چیزیں، ہر چیز میں آپ غور کرنا شروع کر دیں، جس نے دھوکہ دیا، فراڈ کیا، جھوٹ بولا، غلط جو ہے وہ لوگوں کو چیزیں مہیا کی، یہ سب فساد کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس لیے فساد صرف اسرائیل کی بمباری نہیں ہے، فساد صرف ہندوستان کی کشمیر پر ظلم نہیں ہے، وہ فساد ہے، قتل و غارت گری فساد ہے، لیکن یہ بھی فساد ہے جو میرے اور آپ کے ذریعے سے ہم اللہ کی زمین پر پھیلا رہے ہیں۔ اور اللہ نے آج کی آیت میں ہمیں یہ بتایا کہ لوگو اللہ کی نعمتوں کو تم خوب استعمال کرو اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بناؤ اور اپنی دنیا بھی سنوارو، لیکن زمین پر فساد مت مچاؤ۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو اور فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، اور جسے وہ پسند نہیں کرتا تو پھر کیا خیال ہے وہ کیا کرے گا؟ پھر بھی ان پر اپنی نعمتیں مسلسل بھیجتا رہے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے انجام کے بارے میں فیصلہ تو کرتا ہے، لیکن اپنے انداز میں کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ دولت مندوں کو اور دولت دیتا ہے اور وہ اس میں مست ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کہنے لگتے ہیں کہ واہ کیا کمال ہے، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہم پر، حالانکہ انہوں نے ظلم اور زیادتی اور فساد کے ذریعے سے مال کمایا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ قرآن میں یہ بتاتے ہیں کہ پھر ہم اچانک ان کی رسی کھینچ لیتے ہیں، اچانک وہ ہماری پکڑ میں آ جاتا ہے اور پھر وہ بڑے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی تمام معاملات ہیں۔ سامعین گرامی، موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا، غور کیجئے، اللہ کی نعمتوں پر پہلے غور کیجئے۔
کیونکہ یہ بہت ہی کارآمد طریقہ ہے، اللہ کے بندوں نے، اللہ کے نبیوں نے اور اللہ کے ولیوں نے اس کو انسانی زندگی کا بہترین طریقہ قرار دیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو کہ یہ نعمت کیسی تھی اور کیسی ہے، اور میں نے اللہ کی اس نعمت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بس اتنا سا غور کرنے سے انسان کی دنیا بھی سنورنا شروع ہو جائے گی اور آخرت بھی سنورنا شروع ہو جائے گی۔ آخری منٹ میں ایک چھوٹی سی بات، بے شمار تجربات ہر بندے کی زندگی میں ہیں، تو مجھے راولپنڈی میں ایک بڑا مشہور ادارہ جس نے لوگوں کے کھانے کے لیے اہتمام کیا، انہوں نے اپنا افتتاح کرنا چاہا تو مجھے کہا کہ آپ بھی تھوڑی سی بات کر لیں اس میں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس میں برکت ہو۔ تو میں نے اس میں کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی صحت کے لیے اور اس کو بہتر توانائی عطا کرنے کے لیے جتنی بھی چیزیں، پھل، سبزیاں، اناج، گوشت، ان سب چیزوں کو جو بنا رکھا ہے اس کے اندر 3 کوالٹیز ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہمارے جسم کے لیے مفید ہوں، دوسرا یہ کہ وہ خوش ذائقہ اور اچھے ہوں، لذت والے، کھائے تو مزہ آئے، اور تیسرا یہ کہ اس کی پریزنٹیشن، اس کو جو پیش کرنے کا طریقہ ہے وہ بہترین ہو۔ اگر تم لوگ اپنے ادارے میں ان 3 خوبیوں کو اپنا لو کہ جو چیز مہیا کرو لوگوں کو وہ لوگوں کی صحت کے لیے مفید ہو، دوسرا یہ کہ اس کے اندر لذت اور مزہ ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہو کہ جو بندہ بھی لے کے جائے اسے کوئی پریشانی نہ ہو، وہ اچھا سمجھے کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے، میں اس کو آسانی کے ساتھ لے کے جا سکتا ہوں، اور واقعی لاکھوں میں، روزانہ میں لاکھوں کما رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اسی ایک آیت کی بنیاد پر، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے بندے جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور تجھے اچھی نعمت دی، تو بھی اس نعمت کو اچھے طریقے سے پیش کر، اچھے طریقے سے استعمال کر۔ آپ کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی دولت میں بھی اضافہ ہوگا، دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔